اسلامک نیٹو کے قیام پر ابھی تک امریکہ کا اعتراض سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ سوال تو یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا عالم اسلام نے ایران کے اوپر کوئی سمجھوتہ کر لیا ہے؟ پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، ترکی ہو، قطر ہو اور پھر مصر ہو، آپس میں دفاعی معاہدوں کی خبریں چل رہی ہیں۔ ان کے پیچھے اصل وجوہات اور محرکات کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 17 جنوری 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ستمبر 2025 یاد تو ہوگا آپ کو، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوتا ہے، اور اس وقت بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس معاہدے کے سائن ہونے سے ٹھیک 2 دن پہلے امریکی نیوی سربراہ انہوں نے محمد بن سلمان کے بھائی جو کہ سعودی عرب کے وزیر دفاع ہیں ان سے ملاقات کی تھی، اور اس کے ایک دن پہلے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے خصوصی مشیر علی لاریجانی نے بھی محمد بن سلمان کے بھائی جو کہ سعودی عرب کے وزیر دفاع ہیں ان سے ملاقات کی تھی۔ میڈیا کے اندر اس دفاعی معاہدے کے ہو جانے کے بعد یہ تاثر دیا گیا ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ کہلائے گا۔ ہم نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ ریٹرن جو اس کے خد و خال ہیں اس ایگریمنٹ کے وہ کچھ علیحدہ ہے، لیکن میڈیا کے اندر پروموٹ کرنے کے لیے ایک علیحدہ اور مضبوط قسم کا بیانیہ ہے، اس کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ اب اس کے فوری بعد ہمیں یہ خبر بھی سننے کو مل رہی ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی بھی ایک دفاعی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی عالمی منظرنامے کے اندر خبر کی تصدیق کرتا ہے بلومبرگ، جو کہ 9 جنوری 2026 کو یہ خبر شائع کرتا ہے۔ اب کل ہی کی بات ہے کہ پاکستان کے حکام کی طرف سے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی گئی ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ ایک مسودہ تیار کیا جا رہا ہے، اور جس کے بعد جلد ہی پاکستان، سعودی عرب اور ترکی اس معاہدے کے اوپر، اس مسودے کے اوپر سائن کر لیں گے۔ اور جیسے یہ چیز بھی سامنے آتی ہے، ساتھ ہی قطر کے حکام اور مصر کے حکام کی بھی اس خواہش ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ بھی اس معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اب پھر اس تمام چیزوں کے بعد پاکستان کے اندر بالخصوص یہ بحث بہت تیزی کے ساتھ شروع ہوگی کہ عالم اسلام کے اندر پاکستان جو ہے وہ عسکری لحاظ سے لیڈ کرنے جا رہا ہے، اور ایک مسلم نیٹو، اسلامک نیٹو کا وجود جلد ہی ہونے والا ہے۔ اور اگر ایسا ہونے والا ہے، ایک منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ اسلامک نیٹو مسلم نیٹو بننے بھی جا رہی ہے، تو یہ کس کے خلاف بننے جا رہی ہے؟ ظاہر ہے امریکی نظام کے خلاف بننے جا رہی ہے، امریکہ کے مفادات کے خلاف بننے جا رہی ہے، امریکہ کی عسکری طاقت کو چیلنج کرنے کے لیے بننے جا رہی ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو امریکہ اس کے اوپر ابھی تک لب کشائی کوئی کیوں نہیں کر رہا؟ مطلب مختصر سی اور سادہ سی بات ہے کہ اس خطے کے اندر اعلان اگر تصویراتی پارٹنر امریکہ کا کوئی ہے تو وہ بھارت ہے۔ بھارت اگر رشیا کے ساتھ آئل کی خریداری بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر مضبوط قسم کے ٹیرف عائد کر دیے جاتے ہیں، ایک قسم کی معاشی پابندیاں ہی آپ مانیں۔ گرین لینڈ کے معاملے کے اوپر امریکہ یہ نہیں دیکھتا کہ مغربی دنیا ہماری کس حد تک اپنے اسٹرانگ ایک اتحادی رہے ہے، لیکن گرین لینڈ کے معاملے کے اوپر وہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے اوپر بھی ٹیرف عائد کر دیں گے۔ تو یہاں پر ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہی تو وہ بنیادی سوال ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ دیکھیے، 2 مفادات تھے امریکہ کے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مغربی دنیا کے اندر۔ سوویت یونین کا ڈر تھا، مغربی دنیا کو اس سے بچانا تھا، اس کے لیے نیٹو وجود میں آتی ہے، اور پھر بڑا عرصہ مغربی دنیا کو بچا کر بھی رکھا گیا، نیٹو نہیں بچا کر رکھا گیا، ایک شیلٹر کے اندر، نیٹو کے شیلٹر کے اندر جو مغربی ممالک ہیں وہ آپ کو سیکیور بھی نظر آئے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ اگر سیکیورٹی کی ذمہ داری کسی نے لی تھی تو وہ ظاہر امریکہ تھا، اور امریکہ مفت میں تو ایسا کوئی کام کر نہیں رہا تھا۔ اس کے بدلے میں کچھ اخراجات اور تمام چیزیں، وہ بیلنس ہی اخراجات تھے، وہ امریکہ کو بھی ملا کرتے تھے، اور امریکہ بھی کسی حد تک اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا کرتا تھا۔ اب نیشنل سیکیورٹی رپورٹ 2025 جب ہمارے سامنے آتی ہے امریکہ کی، اس کے اندر واضح کر دیا جاتا ہے کہ بھئی 2027 تک مغربی دنیا جو ہے وہ اپنے اپنے محلے کی، اپنے اپنے ملک کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ خود لے لے۔ ایسا نہیں تھا کہ امریکہ کے پاس کوئی پیسے ختم ہو گئے ہیں، بلکہ جو بنیادی بات تھی امریکہ کی ترجیحات بدل گئی ہیں۔ نیٹو جب بنی تھی تو سوویت یونین کا خوف تھا کہ مغربی دنیا تک یہ معاملہ نہ آ جائے، سوویت یونین توسیع پسندی کرتے ہوئے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کے لیے، اس کو روکنے کے لیے نیٹو جو ہے وہ بنائی گئی تھی، اور اس کے اندر کامیابی بھی ہوئی۔ نیٹو جو سوویت یونین ہے وہ تو اب رہا نہیں، اب ایک رشیا ہی رہا ہے۔ لہٰذا اب امریکہ کو ایسا لگتا ہے کہ سوویت یونین کی جگہ جو ہے وہ اب چائنا نے لے لی ہے، اور چائنا اس کی جو سپر پاور والا جو بیانیہ ہے امریکہ کا، اس کو وہ چیلنج کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اب امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ مغربی دنیا کے اندر بنایا گیا نیٹو کی شکل میں جو پولیس اسٹیشن ہے، اب اس کو ہم نے چائنا کے آس پاس رکھنا ہے، کیونکہ ہماری جو مین ہٹ لسٹ کے اندر ہے وہ چائنا اب نظر آتا ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر آپ کو ویسے کہنے کو تو اسرائیل ہے، لیکن یہاں پر گیم کسی اور طرح سے ڈالی گئی تھی۔ مغربی مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی جو یہاں پر بڑے اسلامی ملک ہیں، بالخصوص عرب اسلامی ملک جو ہیں، انہیں امریکہ کی طرف سے اس بات کے اوپر خوف دلایا گیا تھا کہ دیکھیے، اگر ہم آپ کی سیکیورٹی کی ضمانت نہ لیں، اور اگر آپ ہمیں اپنی سیکیورٹی نہ دیں،
تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ایران جو ہے یہ آپ کو بہت تیزی کے ساتھ ہڑپ کر جائے گا اور آپ کی بادشاہتیں جو ہے یہ بھی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ایران کے پاس ایک مضبوط فوج بھی ہے، اس کے پاس وہ وسائل بھی ہے، وہ جوہری ٹیکنالوجی بھی حاصل کر رہا ہے اور اس کا پھر ایک پراکسی والا نظام بھی ہے۔ لہٰذا جتنے بھی جو عرب ممالک تھے وہ اس بیانیے کے اندر آئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ کوئی ہوائی بات تو نہیں ہے نا، متحدہ عرب امارات ہو، قطر ہو، سعودی عرب ہو، دیگر ممالک ہو، انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنے مثالی جو تعلقات ہیں وہ استوار کر لیے، اور یہاں پر امریکہ کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی آ جاتی ہیں۔ ایک قسم کا یہ چیز ہو جاتی ہے جیسے قطر ہے وہ نان نیٹو الائی ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی ایک اچھے تعلقات ہیں، اور ان ممالک کی جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ امریکہ اٹھا لیتا ہے۔ اور نہ صرف امریکہ اس کے بدلے میں اچھی خاصی ایک رقم بھی لیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ان کے اوپر طنز بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو موجودہ صدر بھی ہے امریکہ کے، جب ان کا پہلا ٹینیور تھا تو کیا انہوں نے اس وقت ان عرب ممالک کے اوپر طنز نہیں کیا تھا کہ اگر ہم ان عرب ممالک کی سیکیورٹی سے پیچھے ہٹ جائیں تو یہ تو منٹوں کے اوپر ڈھیر بھی ہو جائیں گے؟ لیکن کس خوف کے سائے کے اندر یہ تمام تر جو ایگریمنٹس ہیں، معاہدے ہوئے تھے، وہ ایران کا خوف تھا۔ لہٰذا ہوا کیا، اگر کسی اور عرب مسلم ممالک نے اس خدشے کو وقت سے پہلے نہیں بھانپا، لیکن ایک ایسا ملک تھا جس نے بھانپ لیا ان تمام چیزوں کو، اور وہ تھا سعودی عرب، اور اس کے اندر محمد بن سلمان کی جو قیادت ہے انہوں نے اس بیان کے بعد آہستہ آہستہ چائنا کی طرف بھی اپنا رجحان جو ہے یہ بڑھانا شروع کر دیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب اور چائنا کے تعلقات بھی اچھے ہونے لگے۔ چائنا اپنی ایک بڑی انویسٹمنٹ سعودی عرب کے اندر کرنے لگا، سعودی عرب نے بھی اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ جو ہے وہ چائنا کے اندر کرنے لگ گیا۔ اب پھر اس کے بعد جو ٹرمپ کے پہلے ٹینیور کے ختم ہو جانے کے بعد جو بائیڈن انتظامیہ آ جاتی ہے، اور ان کا اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ جو بائیڈن انتظامیہ آتے ساتھ ہی جمال خاشقجی والا معاملہ اٹھا لیتے جو کہ محمد بن سلمان کو کچھ زیادہ پسند نہیں آتا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا موجودہ ٹینیور کے اندر محمد بن سلمان اور ٹرمپ، ان کے تعلقات آپ کو ظاہری طور کے پر اچھے بھی نظر آتے ہیں، لیکن امریکہ ابھی اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ جو سعودی عرب ہمارے اوپر مکمل ہمارے اسی ٹوکری کے اوپر انڈے ڈالا کرتا تھا، اب اس نے ٹوکریاں دو حصوں میں تقسیم کر دی ہے، ایک میں چائنا ہے اور ایک میں امریکہ ہے۔ امریکہ کو گو کہ یہ حکمت عملی ناگوار تو ضرور گزری، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے ناقابل برداشت گزری۔ اب ہوا کیا ایگزیکٹلی؟ چائنا کے لیے ایک اور چیز کا چیلنج تھا۔ چائنا نے جب یہ دیکھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کا جو وجود ہے وہ تو ٹوٹل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر چلتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایران کے خوف سے یہ جو تمام عرب مسلم ممالک ہیں انہوں نے امریکہ کے ساتھ اتحاد کر رکھا ہے، تو لہٰذا اس تاثر کو، جو کہ ممکنہ طور کے اوپر ایک غلط تاثر پیدا کر دیا گیا تھا، اس تاثر کو زائل کرنے کے اندر چائنا اپنا کلیدی کردار ادا کرتا ہے، اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو بحال کروا دیتا ہے۔ عام اصطلاح کے اندر کہ دونوں ممالک کے درمیان جو راضی نامہ ہے وہ کروا دیتا ہے، اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک سعودی عرب اور ایران کے ایک مثالی تعلقات ہیں جو کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا۔ ویسے دونوں جو ممالک ہیں ان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف آپ کو چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ستمبر 2025 کے اندر ہی جب پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا، اس سے ٹھیک کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہے کہ قطر کے اوپر ایک سلیکٹیو قسم کی کارروائی جو ہے وہ اسرائیل کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ خطرہ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلنے لگ گیا، اور پھر جو نیشنل سیکیورٹی کی رپورٹ 2025 امریکہ کی طرف سے آتی ہے، اس کے بعد بھی اس بیانیے کو تقویت ہوگی، لیکن عرب ممالک کے لیے، خلیجی ممالک کے لیے واضح طور کے اوپر پیغام تھا کہ اسرائیل کے معاملے کے اوپر امریکہ غیر جانبدار کوئی ثالث نہیں بنے گا، بلکہ وہ فریق بن جائے گا اور سفارتی سطح کے اوپر ہی محدود رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسا ایکشن اسرائیل کے اگینسٹ نہیں لیا گیا، اور یہ وہ ایک اور بنیادی نکتہ تھا کہ جب عرب ممالک کو یہ احساس ہونے لگا، بالخصوص اس کے اندر سعودی عرب زیادہ پرومیننٹ ہے، کیونکہ یو اے ای کے تو ابھی بھی اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ بھی اور اسرائیل کے ساتھ بھی، لیکن سعودی عرب اس خطرے کو بھانپ گیا کہ بھئی معاملہ جو ہمیں ایران کے خوف اتنا عرصے سے ایک پھیلایا گیا تھا، اور اسی خوف کے زیر سائے جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں ہم سے بنوائی بھی کی اور ہم نے سائن بھی کیا ان تمام چیزوں کے اوپر، لیکن اصل خوف جس کا ہونا چاہیے تھا اس کا تو ادراک ہم وقت سے پہلے تو کر ہی نہیں سکے۔ اور پھر دوسرے نمبر کے اوپر چیز تھی امریکہ کی بدلتی ہوئی ترجیحات۔ تو ان ممالک نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ اب اپنی ترجیحات کو بھی بدل رہا ہے، اور جو ایک وقت کے اوپر اس نے ہماری سیکیورٹی کی گارنٹیز لی ہوئی تھیں، یہ تو ڈائریکشن اور ڈائنامکس اگر مغربی دنیا کے اندر تبدیل ہو سکتے ہیں تو پھر یہاں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ان ممالک نے اب یہ طے کیا ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جو کہ آزمودہ ہو، جو جنگی میدان اور کے اندر اس کی حکمت عملی کامیاب ہو، وہ مؤثر ہو، اور اس کی جو فوجی طاقت ہے وہ مضبوط قسم کی بھی ہونی چاہیے، اور سب سے بڑا جو سونے پہ سہاگا یہ ہو کہ اس کے پاس جوہری ہتھیار بھی ہونے چاہیے۔ اور ایسے میں پاکستان ایک واحد اور منفرد اگزامپل جو ہے ان ممالک کے لیے اس لیے بھی بنی کہ پاکستان بھی ایک مسلم کنٹری ہے، اور یہ جو عرب ممالک ہیں یہ بھی مسلم کنٹریز ہیں، تو تعلقات ایک فطری طور پر ویسے بھی مضبوط ہونا تھے اور تھے بھی، لیکن اس کے بعد ایک نئی جہت مل جائے۔ اور اس کی بات ہم نے یہ دیکھا
کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا جو ایگریمنٹ موجود ہوا اور اس کے بعد جو اس کی اصل جو بنیاد تھی وہ یہاں بھی ایک نظریہ نہیں تھا. اس بات کو آپ نے ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی تعلقات ہوئے تھے اس کے پیچھے بھی نظریہ نہیں تھا. اگر سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے سیکیورٹی معاملات کے اوپر تو اس کے پیچھے بھی ایک خوف تھا, وہ ایران کا خوف پیدا کیا ہوا تھا. اور اگر سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اگر دفاعی معاہدہ ہوا ہے تو یہ بھی ایک خوف ہے, کیونکہ اصل خطرہ اب ایران نہیں کسی اور سے خطرہ ہے. یہ ادراک باہر اب عرب ممالک کو ہو چکا ہے, تو لہٰذا پاکستان کو اپنے ساتھ اعتماد میں لینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیسیکلی جو خوف ہے اس کو کم کیا جا سکے یا اسے پھر روکا جا سکے. اب ترکی آپ کو پتہ ہے کہ نیٹو کے اندر دوسری بڑی فوج بھی ترکی کی ہے, اور ایک ایسی جغرافیائی لوکیشن کے اوپر وہ ترکی جو ہے موجود ہے, اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. رشیا کے ساتھ جب وہ ٹیکنالوجی کا تبادلہ کرنے کی بات کرتا ہے تو امریکہ اس کے اوپر پابندیاں لگا دیتا ہے, F-35 کو سن نکال دیتا ہے. ترکی اس معاملے کے اوپر روک بھی دیتا ہے اور دوبارہ سے F-35 پروگرام کے اندر ترکی کو شامل کرنے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. لہٰذا اب امریکہ اور ترکی کو بھی یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ امریکہ کی اب ترجیحات بدل چکی ہے. جو نیٹو ایک وقت میں ایک طاقتور ایک سمجھا جاتا تھا, اب امریکہ اپنی ترجیحات سے بدل رہا ہے تو نیٹو کا اب اس حد تک اثر و رسوخ نہیں ہے. تو لہٰذا ترکی کو بھی ایک اس کے متبادل کے طور کے اوپر ایک ایسا اتحاد چاہیے جو کہ ایک ضروری بھی ہو, خوف کے تاثر کو قائم بھی رکھ سکے. تو لہٰذا یہاں پر جب یہ ایسے معاہدے آپ تیزی کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس میں پھر یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ معاہدے ہو رہے ہیں تو اس میں امریکہ یا مغربی دنیا کو اعتراض کیوں نہیں ہے, جس کا جو سوال ہے بنیادی آج کے اس ولاگ کا. دیکھیے یہ جو معاہدے حال ہی میں پاکستان ہو, سعودی عرب ہو, قطر ہو, مصر ہو, پاکستان کے ساتھ اگر یہ دفاعی معاہدے کر رہے ہیں تو یہ وہ خلا ہے جو مغربی دنیا اور امریکہ نے خود پیدا کیا ہے, اور اسے اب یہ تمام اپنے ممالک کر رہے ہیں اپنی بقا کے لیے, اپنے سروائیول کے لیے. اس لیے امریکہ کو یا مغربی دنیا کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی جو ممالک آپس میں اتحاد کر رہے ہیں ان ساروں کے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ, ان ساروں کے اچھے تعلقات ہیں مغربی دنیا کے ساتھ. ہاں, اسلامک نیٹو اگر صحیح معنوں میں بنتی ہے اور وہ صحیح معنوں میں اگر وہ امریکہ کے لیے, اسرائیل کے لیے اور مغربی دنیا کے لیے چیلنج بن سکتی ہے تو وہ اس صورت میں اگر بنتی ہے اگر اس اتحاد کے اندر جو ہے وہ ایران کو بھی شامل کر لیا جائے. اور یہی وہ بنیادی چیز ہوگی کہ اگر اس اتحاد کے اندر ایران کو شامل کر لیا گیا تو پھر یہ سیدھا اور براہ راست پیغام ہوگا امریکہ کے لیے, امریکہ کے نظام کے لیے, اسرائیل کے لیے اور مغربی دنیا کے لیے, کیونکہ ایران کے تعلقات نہ ہی امریکہ کے ساتھ اس حد تک اچھے ہیں جیسے ان ممالک کے ہیں, ایران کے تعلقات مغربی دنیا کے ساتھ ویسے نہیں ہیں جیسے ان ممالک کے ہیں, اور ایران کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ویسے نہیں ہیں جیسے ان ممالک کے کسی حد تک موجود ہیں. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, لیکن ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات تو پھر بھی اسرائیل کے ساتھ موجود تو ہیں نا. تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ آخر یہ اتنی تیزی کے ساتھ جو دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ امریکہ ان کے اوپر کوئی لب کشائی نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ اس ولاگ سے, اس تجزیے سے یہ نتیجہ بھی اخذ کریں گے کہ یہ کوئی ایران کے اوپر سمجھوتا کیا جا رہا ہے, نہیں, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. لگتا ایسے ہے جو ممکنہ طور کے پر مجھے جو چیز سمجھ میں آ جاتی, ممکن ہے کہ آپ اس سے اختلاف کریں, اتفاق کریں, کہ اندرون خانہ یا پس پردہ ایران کو اپنے ساتھ اعتماد میں ضرور لیا جائے گا, جیسے کہ حالیہ سفارتکاری کے نتیجے میں ایران کے ساتھ جو ایک تعلق ہے سعودی عرب نے وہ رکھا, اور اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی اس حملے کو انکار کیا گیا, اسے پیچھے ہٹا گیا. تو سفارتکاری ایک مضبوط قسم کے سعودی عرب کی طرف سے کی گئی. اندرون خانہ تو ایران کو شاید ہو سکتا ہے اعتماد میں لیا جا سکے, لیکن اس طرح اعلان ایک دستخط شدہ ایک چیز کے اندر نہیں رکھا جائے گا, کیونکہ پاکستان ہو, سعودی عرب ہو, ترکی ہو, قطر ہو یا پھر مصر ہو, یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اعلان ایران کو بھی اس ایگریمنٹ کے اندر شامل کر لیا تو پھر اس کے لیے ایک چیلنج ہمارے لیے ایک بن سکتا ہے, اور وہ چیلنج اور وہ خطرہ اور وہ کشیدگی فی الحال یہ سبھی جو ممالک ہے یہ بگاڑنا نہیں چاہتے, کیونکہ یہ ابھی امریکہ کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں, چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کیلکولیٹڈ دفاعی حکمت عملی ہے, نہ کہ ایک ایسا دفاعی یا ڈیفنس پیکٹ ہے جس کو آپ یہ نتیجہ سمجھ سکیں کہ یہ امریکہ اور اس کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف ہے. اور یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر امریکہ کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا جو بیان ہے وہ سامنے نہیں آیا. جب آئے گا تو یقیناً آپ کے سامنے بھی رکھیں گے. تو یہ وہ تمام تر چیز ہے, سوال ہے جس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے آج کے اس ولاگ میں. ممکن ہے آپ میرے تجزیے سے اختلاف کریں, اتفاق کریں, جو بھی آپ کی رائے ہو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی.